بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورۃ الطور کی آخری آیات کا درس سماعت کریں گے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورہ طور کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ رب العالمین ان ضدی کافروں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہم پر آسمان کو گرا دیں، مختلف نشانیاں طلب کرتے تھے۔ ان میں سے یہ بھی تھی، کہتے تھے او تسقط السماء علینا کسفا، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ضدی کافر ہیں، اگر ہم انہیں ساری کی ساری نشانیاں دکھا بھی دیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ 8ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور اگر ہم ان کافروں کی طرف فرشتوں کو اتار دیں اور مردے ان سے کلام کریں، ان کی نگاہوں کے سامنے مردے قبروں سے اٹھیں اور انہیں بتائیں کہ قیامت حق ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو نشانی بھی یہ طلب کر رہے ہیں ہم ساری کی ساری نشانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے جمع کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کائنات میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن کے اندر صرف یہ بات بیٹھی ہوتی ہے میں نہ مانوں، وہ اپنی نگاہوں سے نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے۔ تو ایسوں کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟ سمجھا دیں، سمجھانے کے بعد چھوڑ دیں، پھر پیچھے نہیں پڑیں، سمجھا دیں، سمجھانا لازمی ہے، سمجھا دیں، وہ نہیں سمجھتے پھر چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ دیکھ لیں، ضدی کافر، وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ دیکھ لیں، كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا، کسفم من السماء، آسمان سے کسی ٹکڑے کو، ساقط، ساقط معنی گرنے والا، ساقط۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں، یقولو، کہیں گے، سحاب مرکوم، یہ تہ بتہ بادل ہیں، یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برسنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فذرہم، تو تم انہیں چھوڑ دو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو لوگوں پر پہلے بے ہوشی طاری ہوگی اور پھر سب کے سب مر جائیں گے۔ انہیں چھوڑ دیں، آپ کا کام تھا سمجھانا، آپ نے سمجھا دیا، آپ کا کام تھا حق بتانا، آپ نے بتا دیا، اب اگر یہ نہیں مانتے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کا کوئی مکر و فریب انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کیدہم، ان کا مکر و فریب، یعنی ان کا کفر، ان کا شرک اور اسلام کے خلاف یہ جتنی سازشیں کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ قرآن بار بار یہ بیان کرتا ہے کہ کافروں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کافروں کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، کافروں کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت میں مدد نہ کیا جانا، شفاعت کا نہ ہونا یا کسی چیز کا فائدہ نہ دینا، یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو قرآن نے جا بجا یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی،
مسلمانوں کے بہت سے مددگار ہوں گے، مسلمانوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ظالموں کے لیے، یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، قیامت کا عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن بے شک ان ظالموں کے لیے عذابًا دون ذالک، اس سے پہلے ایک اور عذاب ہے، قیامت سے پہلے انہیں ایک اور عذاب ہوگا۔ عذابًا دون ذالک، اس سے پہلے ایک اور عذاب ہے، وہ عذاب کون سا ہے؟ ایک قول یہ ہے وہ عذاب قبر ہے، انہیں قیامت میں اٹھنے سے پہلے قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ عذابًا دون ذالک، اس سے پہلے، قیامت سے پہلے قبر میں عذاب دیے جائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ عن قریب عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ جس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ جو دنیا میں گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، فحاشی، عریانی، اور جس گناہ میں بھی یہ مبتلا ہے اس کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا، تو پھر وہ توبہ نہیں کرتا۔ ان کافروں کا بھی یہی حال ہے، یہ علم نہیں رکھتے، اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وَاصْبِرْ، تو تم صبر کرو۔ صبر سے یہاں مراد ہے کہ اے حبیب آپ جمے رہیں، آپ ٹھہرے رہیں، کس پر؟ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر۔ آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، نمازیں ادا کیجئے، اچھی بات کیجئے، آپ اپنے رب کے احکامات کی تعمیل کیجئے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو تم اپنے رب کے حکم پر جمے رہو، صبر کرتے رہو، یعنی ہمیشگی کے ساتھ اپنے رب کے احکامات پر عمل کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو بے شک آپ ہماری نگہبانی میں ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگہبانی میں ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے، یہ کافر چاہتے ہوئے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگہبانی میں ہیں۔ آپ کیا کیجئے؟ سبحان اللہ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں۔ حین تقوم سے ایک معنی یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تکبیر کے بعد اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تسبیح و تحمید کیجئے، ایک معنی یہ ہے اس کا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں نماز کے لیے تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے۔ حین تقوم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی مجلس سے کھڑے ہوں تو مجلس سے کھڑے ہوتے وقت اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم بھی فرمائی کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، دو شخصوں کے ساتھ بیٹھے ہو، تو مجلس میں بہت سی لغو اور فضول باتیں بھی نکل جاتی ہیں، تو حضور نے فرمایا اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے، اٹھتے وقت اس طرح پڑھ لو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے یہ پڑھ لو گے تو اس مجلس میں جتنی فضول گفتگو ہوئی ہوگی اللہ اس سب کو معاف فرما دے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک معنی اس کا یہ، حین تقوم، جب آپ مجلس سے کھڑے ہونے لگیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے۔ تیسرا معنی اس کا بیان کہ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہونے لگیں، یعنی جب آپ نیند سے بیدار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نیند سے بیدار ہو کر نماز تہجد ادا کیا کرتے، تو جب آپ نماز تہجد کے لیے اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ رات کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے تو 10 مرتبہ کہتے اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ کہتے الحمدللہ، پھر 10 مرتبہ کہتے سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہتے لا الہ الا اللہ،
پھر 10 مرتبہ کہتے استغفر اللہ، یہ آپ کی عادت کریمہ تھی. اور پھر جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ اس رکوع کی تلاوت کیا کرتے. تو جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ کی عادت کریمہ تھی 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے. اور پھر اس کے بعد آپ دعا مانگتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اغفر لی واہدینی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے سیدھے راستے پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بخش دے، مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے. تو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے. نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا پڑھیے، نیند سے بیدار ہوں تو بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے، مجلس سے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی اللہ کی حمد اور پاکی بیان کیجئے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور کچھ رات کے حصے میں بھی اس کی پاکی بیان کیجئے، رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کریں. اس میں نماز مغرب بھی آ گئی، نماز عشاء بھی آ گئی. جیسی رات ہوتی ہے نماز مغرب نماز عشاء، فَسَبِّحُوا نماز مغرب میں نماز عشاء میں رات کے کچھ حصے میں آپ رب کی پاکی بیان کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹ پھیرتے وقت، ادبار کہتے ہیں پیٹ پھیر کر جانا، ادبار پیٹ پھیر کر جانا. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹ پھیرتے وقت. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک کو لیے سحری کے وقت، کہ سحری کے وقت ستارے ڈوبنے کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں سحری کا وقت، یعنی سحری کے وقت بھی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، تسبیح کیجئے. اور دوسرا معنی اس کا یہ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹ پھیرتے وقت یعنی جب ستارے چلے جائیں اور صبح صادق کا وقت ہو جائے، نماز فجر کا وقت ہو جائے، تو نماز فجر سے پہلے آپ 2 رکعت نماز سنت ادا کیجیے. ایک معنی اس کا یہ بیان کیا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹ پھیرتے وقت یعنی نماز فجر سے پہلے آپ 2 سنتیں ادا کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر تاکید نماز فجر سے پہلے 2 سنتوں کی فرمائی، اتنی تاکید کسی اور سنت کی نہیں فرمائی. بخاری و مسلم کی حدیث میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پابندی کے ساتھ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ادا فرماتے تھے، اتنی پابندی کسی اور سنتوں کی نہیں فرماتے تھے. یہاں تک آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نماز فجر سے پہلے کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں. دنیا وما فیہا، وما فیہا کا مطلب دنیا کے جتنے خزانے، دنیا میں جتنی نعمتیں، دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نماز فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں. نماز فجر سے پہلے کی 2 سنت. تو وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹ پھیرتے وقت یعنی سحری کے وقت میں بھی، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو نماز فجر کے وقت میں 2 رکعت سنت ادا کیجئے. ان سنتوں میں اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد کیجئے. الحمدللہ سورہ طور مکمل ہوئی. آخری آیات کتنی پیاری ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگہبانی میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے جب آپ کھڑے ہونے لگیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور کچھ رات کے حصے میں اس کی پاکی بیان کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹ پھیرتے وقت، سحری کے وقت میں اور نماز فجر کے وقت میں 2 رکعت سنت ادا کیجئے. اللہ رب العالمین ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ عطا فرمائے.